لین دین کے معاملے میں امانت داری کا جو ہے نا وہ ایک سلسلہ احساس یہ ہونا چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو بہت سارے معاملات میں لین دین سے پالا پڑتا ہے. کبھی قرض کے لیے لین دین ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، دوسرے کو دینی ہوتی ہے، امانت وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، خرید و فروخت ہو گئی. تو ان سب میں سب سے پہلی جو اہم چیز وہ امانت، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا. امانت داری بہت اہم اور بہت زبردست وصف ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ بہترین نمونہ ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے دیکھیں نا کہ جو کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان تک کے دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا چاہتے تھے، تو وہ بھی آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امانت دار تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی رات دی کہ جس رات کفاروں کو قتل کرنے کے لیے آئے کہ آج ہم نے ان کو مار دینا ہے، ایسے جانی دشمن، اس رات بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بستر مبارک پر لٹایا، آرام کروایا اور کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، تم نے ہجرت تب کرنی ہے جب سب کی امانتوں کو واپس لوٹا دو. یہ تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ. اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا امانتوں میں کیا حال ہے. یاد رکھیے یہ سب علماء نے لکھا ہے کہ جو امانت ہے اس کا تعلق صرف اور صرف مال سے نہیں ہے. امانت داری، امانت یہ بڑا وسیع مفہوم ہے. مشورے میں بھی خیانت ہوتی ہے، مشورے میں امانت بھی ہوتی ہے، فعل میں امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت بھی ہوتی ہے، مال و دولت میں امانت و خیانت ہوتی ہے. تو چونکہ کھانے پینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کاروبار کرنا ضروری ہوتا ہے، تو کاروباری معاملے میں بھی خیانت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اللہ. اور آج اتنا برا حال ہو گیا علم کی کمی کے سبب، علم دین سے دوری کے سبب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہ سننے کے سبب. میں نے جو ابھی ایک بات بیان کی اس پہ دیکھیں نا حضور کا کتنا زبردست وصف ہے، اگر اس کو ہم اپنا لیں تو کیا ہی بات ہے. اس وجہ سے خیانت معاشرے میں بہت پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی امانت داری کا مظاہرہ کرے نا اور بالکل ایمانداری سے معاملات کو لے کر چلے، اس کو بیوقوف کہا جا رہا ہے. اللہ. ارے بھائی بڑے بیوقوف ہو بھائی، ایسے تو تم مارکیٹ میں نہیں لے سکتے. یہ کیا بھائی، جب تک آپ ڈیڑھ ہوشیاری نہیں کرو گے، جب تک جھوٹ نہیں بولو گے، خیانت نہیں کرو گے، مال دکھاؤ 1 نمبر اور 2 نمبر، جبھی تو امیر ہو گئے. ایسے کیسے یہ آپ نے یہ مال دکھا، یہ بیچ دیا؟ عقل نہیں ہے بھائی آپ کو مارکیٹ نہیں آتی. نہیں، عقل مند یہی شخص ہے. اگر آپ امانت داری کو سب سے پہلے آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو. تو سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہوا اور حضور علیہ السلام نے ہجرت کی رات سب کو امانتیں سپرد کی. اچھا، یہاں تک اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امانت کی تفصیل کچھ اس طرح لکھی کہ اللہ پاک اور اس کے بندوں کے وہ حقوق جو ہمارے ذمے ہوں اور ان کی حفاظت و ادائیگی ہم پر لازم ہو تو اسے ہم امانت کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور سچ بولنا، دیگر نیک اعمال. اور انسان کے جو حقوق ہیں تو جس طرح حضرت نے فرمایا کہ مشورہ کے اندر یہ، دوسرا یہ کہ راز کی بات کو امانت رکھنا.